الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل طاعتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے والا شخص وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا طلب کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اس سے جو اگلی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی تفسیر بیان کی ہے اور صراط مستقیم کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ یہ صراط مستقیم کن کا راستہ ہے؟ الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان پر غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ تو گویا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کیے ہیں۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں جو منعم علیہم ہیں؟ کہ جن پر اللہ نے بہت زیادہ احسانات کیے ہیں، کہ جن کے راستے پر چلنے کی دعا اہل ایمان کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو منعم علیہم کون ہے؟ مفسرین نے بہت سارے افراد ذکر کیے ہیں جو منعم علیہم میں جن پر اللہ نے انعام کیے، احسان کیا ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ منعم علیہم سے مراد اہل ایمان ہے، مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت زیادہ احسانات کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں رأفت، پیار اور محبت پیدا کر دیا۔ تو پہلا قول کہ منعم علیہم، جن پر انعام احسانات کیے گئے ہیں، جن کے راستے پر چلنے کی انسان دعا کرتا ہے، وہ اہل ایمان ہے۔ دوسرا قول یہ کہ اس سے مراد مسلمان، جس کا مذہب، جس کا دین اسلام ہے۔ تو گویا کہ ایک انسان دعا کرتا ہے اللہ مجھے مسلمانوں کے راستے پر چلا، نہ کہ یہودیوں کے، نہ عیسائیوں کے، نہ سکھوں کے، نہ دیگر کسی اور مذہب کے۔ اور بھی بہت سے اقوال مفسرین نے ذکر کیے ہیں منعم علیہم کے حوالے سے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر انعامات ہوئے ہیں، لیکن اس کی سب سے بہترین اور جامع تفسیر جو قرآن مجید سے ثابت ہے، قرآن کہتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 60 میں کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے یہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ پھر نمبر پر نبیین، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت سورۃ النساء
منعم علیہم کا تعین کرتی ہے کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، احسان کیا ہے، وہ یہ لوگ ہیں۔ تو یہ قرآن کی سب سے جامع تفسیر ہے منعم علیہم کے حوالے سے، جس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اور فرمایا کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جن لوگوں کو ان کی صحبت مل جائے، نبیوں کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی، یہ رفاقت بڑی بہترین رفاقت ہے۔ چونکہ یہ چاروں گروہ بہترین ہیں اور ان کا ساتھ ملنا بھی نصیبے کی بات ہے۔ ذالک الفضل، فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی طرف سے، جنہیں ان کی صحبت، ان کا راستہ مل جائے۔ تو منعم علیہم، جن پر انعام کیا گیا ہے، اللہ نے وضاحت فرما دی کہ 4 گروہ ہیں، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا۔ اب یہ 4 منعم علیہم ہیں، ان کی تفصیل، پہلے نمبر پر انبیاء وہ جماعت ہیں جن پر اللہ العالمین نے بے شمار انعامات کیے، احسانات کیے ہیں۔ انسانیت میں سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ انبیاء کو حاصل ہے۔ یہ نبوت انسان میں اعلیٰ درجے کا کمال اور عظیم الشان منصب ہے۔ نبی کا معنی ہوتا ہے رفعت، بلندی اور مقام والا ہونا، اور ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء اور رسل اس کائنات میں مقام و مرتبے میں سب سے اونچے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انسان نبی اور رسول کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، خواہ وہ صحابی ہو، تابعی ہو، محدث ہو، مجتہد ہو، فلسفی ہو، منطقی ہو، کوئی بھی مائی کلال ہے، وہ کبھی بھی نبی اور رسول کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو وہ گروہ جو منعم علیہم ہیں، ان میں انبیاء کا یہ مقام ہے کہ سب سے اونچی شان انبیاء کو حاصل ہوتی ہے۔ اور ہمارے ایمان میں یہ بات شامل ہے کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ اللہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا اور تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ تو گویا کہ رسولوں پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کے اصول میں ایک اصل ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور رسل مبعوث ہوئے، ہم سب کا ان پر اجمالاً ایمان ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، وہ رسول تھے۔ وقتاً فوقتاً اپنی قوموں میں، بستیوں میں ان کو مبعوث کیا گیا۔ ان تمام انبیاء پہ ہمارا ایمان ہے۔ بعض انبیاء کا نام لے قرآن نے ذکر کیا ہے، وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، بعض انبیاء ایسے ہیں جن کا نام لے کر ذکر نہیں کیا گیا، لیکن ہمارا سب پر ایمان ہے۔ دوسرا گروہ صدیقین کا ہے۔ صدیقین، یہ صدیق کا جو لفظ ہے یہ صدق سے بنا ہے، اور صدیق وہ شخص کہلاتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہو، جس میں صدق کا وصف پایا جاتا ہو اور جھوٹ سے پرہیز کرتا ہو، ایسا انسان صدیق کہلاتا ہے۔ تو انسان کو حکم بھی دیا گیا ہے کہ وہ سچائی کو اپنائے، جھوٹ سے پرہیز کرے۔ صحیح البخاری کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، علیکم بالصدق، تم سچائی کو لازم کرو، سچائی کو پکڑ لو۔ فإن الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ سچائی انسان کو نیک بنا دیتی ہے اور نیکی کے راستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ فرمایا کہ انسان مستقل سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، حتیٰ کہ سچ بولنا اس کی عادت بن جاتی ہے، تو حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، تو یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، جھوٹ انسان کی رہنمائی کرتا ہے فسق و فجور کی طرف، بے حیائی کی طرف، اور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فسق و فجور انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ تو جھوٹ سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور سچائی کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور قرآن نے کہا اللہ کی لعنت جھوٹوں پر ہو۔ جھوٹ کی یہ سزا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 شخص آئے، دونوں آنے والے فرشتے جبریل اور میکائیل علیہ السلام۔ فرمایا کہ مجھے لے جایا گیا، میں نے خواب میں ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص
جس کے گال کو باشوں کو پھاڑا جا رہا تھا، منہ سے لے کر گدی تک اس کی باشیں پھاڑی جا رہی تھی۔ میں نے سوال کیا کہ یہ کون بد نصیب ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جب صبح کرتا تھا تو جھوٹ بولا کرتا تھا، ایسا جھوٹ بولتا کہ حتیٰ یبلغ الآفاق، کہ اس کا جھوٹ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جایا کرتا تھا، چھوٹی بات بولتا تھا۔ اور آج کے دور میں معاملہ آسان ہے، میڈیا کا دور ہے، آپ کوئی جھوٹی بات بولیں منٹوں سیکنڈوں میں دنیا کے کناروں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ما یفعل بہ یوم القیامہ، یہ سزا قیامت تک اس کو دی جائے گی کہ اس کی باشیں پھاڑی جا رہی ہیں، اس کی گال پھاڑی جا رہی ہے۔ یہ جھوٹ بولنے کی خطرناک سزا ہے۔ تو صدق کا وصف اپنانے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں جتنے انبیاء آئے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کا وصف صدیق بیان کیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ یوسف ایھا الصدیق، اللہ کے پیغمبر کا لقب صادق الامین تھا۔ تو یہ انبیاء کا نمایاں وصف تھا کہ انبیاء صدیق ہوتے ہیں، سچ بولنے والے ہوتے ہیں۔ تو صدیقیت کا وصف تو منعم علیہم وہ لوگ ہیں جو صدیقین ہیں، سچ بولنے والے ہیں۔ تو اگر ہماری تمنا ہو کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں تو انسان نبی تو نہیں بن سکتا ہے لیکن صدیق انسان بن سکتا ہے۔ کتاب و سنت میں صدیق دو قسم کے افراد کو بولا گیا ہے۔ ایک تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کا لقب صدیق تھا۔ یہ لقب آپ کو اس وقت ملا تھا کہ جب آپ کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ناراضگی ہو گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، فرمایا کہ تم صدیق کو تنگ کیوں کرتے ہو؟ فرمایا جب پوری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی، صدیق میری صداقت کا اظہار کر رہا تھا۔ تم سب مجھے جھٹلا رہے تھے لیکن صدیق میری صداقت کا اعلان کر رہا تھا۔ تو ان کے صدیق ہونے کی دلیل یہ لقب اللہ کے پیغمبر نے دیا ہے، آپ صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نمبر دو، صدیق ان کو کہا جاتا ہے کہ جن کا اللہ پر، رسولوں پر ایمان ہو۔ الذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، جو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، رسولوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، یہ لوگ بھی صدیقین ہیں۔ یہ تو اس لیے منعم علیہم میں شامل ہونے کے لیے صدیقیت کا وصف انسان کو اپنانا چاہیے، انسان کو ہمیشہ سچ کا دامن تھامنا چاہیے۔ ایک ایسا وقت بھی تھا کہ کافر بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ صحیح البخاری کی روایت حدیث ہرقل، بڑی مشہور حدیث ہے، جس میں روم کے بادشاہ ہرقل، جسے خط اللہ کے نبی کا پہنچا تھا، اسلام کی دعوت آپ نے دی تھی، وہ خط عربی زبان میں تھا، اور اس کی ترجمانی کرنے کے لیے ابو سفیان جو انہی دنوں ملک شام تجارت کے غرض سے گئے ہوئے تھے، انہیں بلایا گیا۔ اب ہرقل بھی کافر ہے، مسلمان نہیں تھا، ابو سفیان بھی ان دنوں مسلمان نہیں تھے۔ 10 باتوں کا سوال کیا ہرقل نے ابو سفیان سے۔ ابو سفیان کا بیان ہے کہ میں نے بہت چاہا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں جھوٹ بول دوں، تو کذب یعنی سے کام لے لوں، لیکن میرے دل نے مجھے ملامت کیا کہ ابو سفیان اگر تم نے جھوٹ بولا تو تیرے ساتھ مکہ کے لوگ موجود ہیں، اور وہ جا کے بولیں گے مکہ کے اندر کہ ابو سفیان جھوٹ بول کر آیا ہے، میں سردار ہوں، میری طرف جھوٹ منسوب کیا جائے گا۔ یعنی کافر لوگ بھی ایک وقت ایسا بھی تھا کہ وہ بھی جھوٹ سے اجتناب کیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا پکا سچا نمازی وہ کہتا ہے جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے یہ۔ اگر جھوٹ کے بغیر گزارا نہ ہونا ہوتا تو اللہ کیوں اس سے منع کرتا؟ اللہ کے نبی نے کیوں منع کیا جھوٹ بولنے سے؟ اس کا معنی شیطانی سوچ ہے کہ جھوٹ کے بغیر گزارا ہمارا نہیں ہوتا ہے۔ تو منعم علیہم میں صدیقین بھی شامل ہیں۔ تیسرے نمبر پر والشہداء، شہداء بھی منعم علیہم میں شامل ہے کہ جن پر رب العالمین نے بے شمار انعامات کیے ہیں۔ شہداء شہید کی جمع ہے، شہید کہتے ہیں یا تو گواہ کو کہتے ہیں، یہ گواہی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ واشہدوا شہیدین من رجالکم، کہ جہاں قرضے کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو تو 2 گواہ مقرر کر لیے جائیں۔ اللہ نے اس امت کو بھی گواہ مقرر کیا ہے۔ وَقَدْ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ایک اس کا معنی شہادت فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راہ میں شہید ہونا۔
وہ شہداء بھی منعم علیہم میں شامل ہیں جن پر اللہ نے بے شمار انعامات اور احسانات فرمائے ہیں۔ تو شہداء کا بڑا مقام اسلام کے اندر ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کے راہ میں مار دیا جائے انہیں کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ رب العالمین کے ہاں زندہ ہے۔ وہ صرف زندہ ہی نہیں ہے، فرمایا کہ انہیں روزی دی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں انہیں روزی فراہم کی جاتی ہے، اور یستبشرون بنعمت من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی بشارتیں سن کے وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو شہداء کا بڑا نرالا مقام اسلام نے بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شہید کا خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو شہداء بھی وہ عظیم الشان گروہ ہے کہ جن پر رب العالمین نے بے شمار انعام کیا ہے، اور جن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا دے۔ انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام احسان ہوا ہے، تو شہداء بھی منعم علیہم میں شامل ہیں۔ والصالحین، اور یا اللہ جو صالحین ہیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ صالحین کون ہوتے ہیں اور عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ صالح انسان وہ ہوتا ہے جو جس کے دل کے اندر ایمان ہو اور اعمال صالح کرنے والا، اسے صالح کہا جاتا ہے۔ یعنی ایماندار اور عمل صالح کرنے والا صالح ہے۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ ایسا عمل جو کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ تو جو انسان دنیا کے اندر ایمان کے بعد اعمال صالح کرتا ہے، ایسے عمل کرتا ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہے، تو ایسے لوگ بھی منعم علیہم میں شامل ہیں۔ تو گویا کہ صرف فاتحہ پڑھنے والا انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ کن کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے عالمین ہمیں بھی ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے جو راستہ منعم علیہم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔